نیکی کا اعلان جو ہے نا، یہ بہت مشکل ہے کہ ریا سے بچ جائے. آپ نے نیکی کا اعلان بڑا مشکل ہے کہ بندہ ریاکاری سے بچ جائے. نیکی کا اعلان جو ہے اس لیے نیکی کا اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے. ادھورا یہ ہے کہ آدمی نہ بتائے. کوئی آدمی جو نماز پڑھتا ہے تو آمی بتائے تو لوگ کو دیکھتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، وہ نام ہی اچھا کیا لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ کہ نماز فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرض ادا کر رہے ہیں. آپ اس جواب دے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نیکی تو کون ہوئی نا. جو اپنی جان لطفی کرانے کا طریقہ ہے کہ آپ ابھی جان بخشا کر رہے ہیں، فرض ادا کر رہے ہیں، حقوق ادا کر رہے ہیں. کوئی اعتراض نہیں. نیکی پہ گواہ کیا وہ؟ کوئی گواہ نہیں. انسان نیکی کرتا ہی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی توفیق ہوتی ہے. نیکی کرنے کا جذبہ اللہ نے دینا ہے. نیکی کرنے کے لیے آپ کے پاس آزار جوارے اللہ کی طرف سے ہیں، وہاں نیکی کرنے کا موقع بھی اللہ کی طرف سے ہے اور منظوری بھی اللہ کی طرف سے. پھر شکر ہی کرتا ہے. آپ نے نیکی کیا کرنی ہے؟ اول یہ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. دوسرا، جس چیز پہ ہم آج خوش ہو رہے ہیں این ممکن ہے اس چیز پہ ہمیں کل افسوس کرنا پڑے. اچھا یہ ہے لاجیکل بات کہ کوئی خوشی زندگی میں ایسی نہیں آتی جو غم بن کے نہ جائے. جتنی بڑی خوشی آتی ہے نا آپ کے گھر میں، آپ کے پاس، اس کو مہمان سمجھو. اب خوشی جب تک رہے گی گھر میں یا رہے گا خوشی، اس کو ذرا خوشی بت ہے میرے. جب تک خوشی ہے نا تو اس کا نام کیا رکھو گے آپ؟ مہمان. اور مہمان نے جانا ضرور ہے. خوشی کی رخصت کا نام ہے غم. پرمننٹ نہیں ہو سکتی خوشی، کیونکہ تو جانا ہے تو پھر وہ کہتے جو ہم نے کیا ٹھنڈا سے تو غم بن گیا. اور اگر نہ جائے تو پھر خوشی کیسے بڑھ جائے گی؟ خوشی صرف وہ ابتدائی گلو کا نام ہے، اولی چمک کا نام ہے خوشی. اور اگر یہ مستقل ہو جائے، فرض کرو آپ کو حکم دے دیجیے ہر روز عید مناؤ، تو آپ روزے رکھنا ہی چھوڑ دو. یعنی روزے رکھنا مشکل نہیں ہے، پھر روز عید منانا بڑا مشکل ہوگا. آپ سال میں ایک عید مناتے ہو تو سال بھر بدلے ذکر کرتے رہتے ہو خرچ کا، مجھ سے بدلے خود آ کے بات کرتے رہتے ہو. اور 2 مہینے پہلے ذکر شروع کر دیتے ہو کہ بچوں کو سال عید کے مطلب مہنگائی اخباروں میں آ جاتا ہے. 10 سے 20 روزے شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ مہنگائی نہ کریں. لوگوں کو کہا جائے کہ برابر رکھے، برابر مہنگائی ہو رہی ہے. یہ ہے اور تمہارے اسلامی فلائنگ وائس چلتے بدلے بھی دیتے. عید آ گئی جی، کیا عید آ گئی؟ عید آ گئی بس کے لیے آ گئی. آپ پتہ دیکھو 2 تو ایڈوانس لی ہیں، 4 اتار لی ہیں. جن لوگوں کے پاس بتا ہوتے ہیں، کئی لوگ غریب ہوتے ہیں نا، سہایتا نہیں مطلب غریب نہیں ہوتے ہیں نا، ان سے مسائل ہو جاتے ہیں. اب مطلب خوشی جو ہے یہ بھی دیر بازی، بلکہ کوئی خوشی دیر بعد نہیں ہو سکتی. ایک چیز کی یہ وجہ ہے کہ خوشی جو ہے جتنی دیر قائم رہے گی اتنی دیر رنگ بدل جائے گی، یا پڑی پڑی ضائع ہو جائے گی یا رخصت کے وقت غم دے جائے گی. وہ کہتے ہیں رخصت کے وقت صبر کی تلقین کر گیا، ایمان ہی پھر آپ بے دین کر گیا. رخصت ہو جاتی ہے ہر چیز، کچھ ہی دیر نہیں رہتی اس پہ. یہ باہر کی طرح ہے، بس آئی اور جائی چلی گئی. دوسرا یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم نے خوشی سمجھا، ایکچولی خوشی نہیں تھی. اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے کہ ممکن ہے وَسَعَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَسَعَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ممکن تم ناپسند کرو اور وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہو، پسند کرو وہ چیز تمہارے حق میں بری ہو. مطلب ہماری پسند خوشی، ناپسند غم. ممکن ہے کہ ہم جس کو پسند کر رہے ہیں وہ نقصان دہ ہو، تو کل کو نقصان جب کرے گی تو پھر ہمیں وہ اپنی خوشی پر افسوس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا. وہ چیز جس کے ہم خوش ہو رہے تھے وہی ہوگا. اس کو بڑے دوست سمجھا ہم نے، اب کیا بتائیں گے کیا کر گیا، بس وہ زیادہ نقصان بھی کر گیا. مقصد یہ کہ اسے بڑا نقصان پہنچایا. گھر کا بیبی تھا، لنکا ہی ختم کر گیا. تو یہ بھی ممکن ہے جس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں وہ بری بات ہو. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. میرے گھر کوئی آدمی ایسا نہیں اس نے رکھنا جس کو لائے نہ اللہ.
ہر آنکھ جو ہے نا اس میں سے خاص مقدار اور تعداد کے آنسو گرنے ضرور ہے. آرام سے رو لو تو اچھا ہے، ورنہ کو لاؤ لیے جاؤ گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رونے والے جو ہے وہ بچاتے غم سے. اگر یاد میں نہیں رو گے تو غم کے ساتھ رو گے، رونا ضرور پڑے گا. کون سی ہے آنکھ جو غم سے جہاں روتی نہیں؟ چاہنے والوں کی مگر رفتار کم ہوتی نہیں. آپ کا غم نہیں ہے تو کوئی بابوب غم دے جائے گا. اب بس کتنے کب تک بچو گے؟ چلو ماں باپ کا خیال اور آدھوں کا خیال. کسی کے ساتھ تعلق ہوگا. قبرستان کا مطلب ہی یہی ہے کہ عین ممکن ہے کوئی تمہاری پسندیدہ شاید اس میں جا پہنچے، تمہیں غم ضرور دینا. کوئی خواہش ٹوٹ جائے، کوئی ناتمام ہو جائے، کوئی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، وہ نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. کوئی پھل ٹوٹ جائے، کوئی یہ ہو جائے، کوئی وہ ہو جائے، کوئی مال میں خرابی آ جائے، کوئی موت ہو جائے، کوئی نہ کوئی تکلیف آ جائے. تو یہ جب تک آنکھیں موجود ہے اس میں نظارے بھی آئیں گے اور اس میں آنسو بھی آئیں. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. غور سے کبھی دیکھا کرو نا، ضرور آئے گے. مشکلات کبھی آئے جاتا ہے، آنسو کھانا بہت ضروری. یہ جتنی آنکھ ہے پتھرائی ہوئی اس کے باوجود بھی آنسو ہے. تو یہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ بدلے میں اپنی یاد والے آنسو دے. یہ تو کہ دنیا کے غم والے آنسو ہو، حسرتوں والے آنسو سے بچنا چاہیے. یہ غم کے آنسو سے بچنا چاہیے. شکایت کے آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یا اللہ اس نے پھر مجھے مارا، لو اس نے پھر مجھے مارا، اب شکایت کرتا ہے، بھاگا جا رہا اللہ تعالیٰ کی طرف. مطلب یہ ہے کہ یہ آنسو بھی نہیں ہونے چاہیے. اچھا، اور آنسو سے ندامت کے آنسو، مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیے پر نادم ہے، بڑا افسوس ہے، اور اتنا افسوس ہے کہ بہت ہی افسوس ہے. آکاش ایسا نہ ہوا ہوتا جو ہو گیا، لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب پھر یہ آنسو ہوتے ہیں ندامت کے آنسو. بعض اوقات کچھ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں تھوڑے سے. لبرے ہو جاتا ہے کہ او اتنی خوشی، ہم نے جو مانگا تھا اس سے تو بہت زیادہ دیا. احسان کا اظہار آنسو. محبت میں آنسو آتے رہتے، مل کر رونا تو رو کے ملنا. مطلب یہ کرتے رہتے ہیں کہ جانے پہ تو رو، آنے پہ تو روئے تم. جب ہم ملنے کے لیے آ گئے پھر کیوں رہے؟ کدا وجہ نہیں پتا. جب وہ جدا ہوئے پھر روئے، اور جب ملے پھر روئے. یہ ہوتا رہتا ہے. درد قدرتی طور پر مطلب انسان میں رہتا ہے. تو یہ انسان کو جو ملتا رہتا ہے، خوشی بھی آتی رہتی ہے، غم بھی آتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ضرور ہے کہ وہ کہتا ہے میں خود ہی مدد بھیج تو، کبھی خوشی بھیج دی، کبھی اور دن بے سبب خوشی ہوگی بیٹھے بیٹھے. پتہ نہیں کیا بات ہے، وہاں کیا خبر ہے تمہارے چہرہ چمک گیا، کسی پتہ نہیں کیا اندر سے مطلب طبیعت کے سرشار ہو گئی ہے، اچانک سرشار ہو. تو یہ بھی ایسا ہوتا ہے. کبھی کبھی غم آتا ہے بلا اسباب. کہتے یہ موسم جو ہے نا، یہ موسم بڑا خطرناک ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. آج کل ہر آدمی یہی کہتا ہے چکر ہے، پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے. ایسا لگتا ہے کچھ نہ کچھ مطلب ہو کے رہے گا. ابھی یہ پیر پکڑنے کی شکل ہے، دوسرا کہتا ہے پتہ نہیں کچھ نہیں ہونے والا. خیر خیر ہی ہونے والی ہے. پانچ سے کاروبار چل رہا ہے. تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں سیاست میں رہ گئے ہو نا کسی مقام پر، جنہوں نے اپنے علاج سیاست میں رکھا ہو کہ وہ کچھ کام کرتے ہیں، میرے خیال ہے اس وقت سیاست میں کوئی آدمی واقف نہیں ہے. اگلا انقلاب آئے گا پھر ہمارے واقف آئیں گے. وہ خیر ہے، آپ کو پتہ نہیں کچھ سے کچھ ہونے والا ہے. دیکھو نا یہ کیا، اور یہ کوئی کام ہے، یہ کوئی زندگی ہے، یہ کوئی اچھا ہے، یہ کوئی ویسا ہے. تو ساری تاریخ غلط ہو رہی ہے. انشاءاللہ مجھے دیکھو بہت جلدی کوئی انقلاب آئے گا. انقلاب آئے گا، پہلے زمین پر چلیں گے اور انسان آسمان اڑیں گے. کیا انقلاب آئے گا؟ وہی جولائی کا بیٹا وہ اپنا کپڑا ہی ہونے کا، کیا کریں.